السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد، آپ زکوٰۃ کے بارے میں سوال ہے کہ کس مال پر زکوٰۃ ہے اور کس مال پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور کن لوگوں پر زکوٰۃ ہے اور کن لوگوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس کے بارے میں ذرا رہنمائی فرما دیں، جزاکم اللہ خیرا۔ ایک انتہائی آسان سے ضابطہ اور اصول میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، جس سے یہ بات سمجھنا بہت آسان ہوگی کہ کن لوگوں پر زکوٰۃ ہے اور کن چیزوں پر زکوٰۃ ہے۔ تو یاد رکھیے، سب سے پہلے 9 شرائط ایسی ہیں کہ جن بندے کے اندر وہ 9 شرائط پائی جائیں گی، اس بندے پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، مال کا نصاب کو پہنچ جانا، اس مال کا مالک ہونا، مال پر قبضہ ہونا اور اس مال کا حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا، اسی طریقے سے اس مال پر سال کا گزر جانا اور مال بڑھنے والا ہونا۔ یہ 9 شرائط اگر آپ دیکھیں گے تو پھر ان 9 شرائط کو اگر منقسم کیا جائے اور یہ بات کی جائے کہ کس طرح کے مال پر پھر زکوٰۃ ہوگی، تو اس کی 4 قسمیں بنیں گی، یعنی 4 صورتیں ایسی ہیں جو بنیں گی جس کے ذریعے یہ بات پتہ لگے کہ ان چیزوں پر زکوٰۃ ہوگی اور ان کے علاوہ چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ صرف 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، ایسا مال کہ جو کہ مال تجارت ہو، یعنی جب آپ نے اس کو خریدا ہو اس وقت آپ کی نیت یہ ہو کہ آپ اسے سیل آؤٹ کریں گے، آپ اسے بیچیں گے، تو پھر ایسے مال پہ زکوٰۃ ہوگی۔ یا روپیہ ہو، یا سونا ہو، یا چاندی ہو۔ 4 طرح کے مال ہیں جن پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ ان کے علاوہ اور اگر کوئی دوسرا مال ہے تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ہاں، جانوروں کا معاملہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں پر بھی زکوٰۃ بیان فرمائی ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں کسی کے پاس اتنا جانور ہوتا نہیں ہے، اور اگر ہوتا ہے تو ایک شرط جو جانوروں کے ساتھ یہ لگائی گئی ہے کہ جس کے بعد اگر اتنے زیادہ جانور ہوں کہ جو نصاب کو پہنچتے ہوں، زکوٰۃ ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ جانور سال کا آدھے سے زیادہ حصہ اپنی خوراک چر کر کے حاصل کرتے ہیں، ان کو اپنے ذاتی پیسے سے خوراک نہ دی جائے بلکہ وہ جنگلوں میں اور دیگر جگہوں پر چر کر کے ان سے خوراک حاصل کرے۔ تو اس لیے عمومی طور پہ ہمارے یہاں یہ چیز نہیں پائی جاتی، اس لیے جانوروں کا معاملہ یہاں بیان نہیں کر رہا۔ اس کے علاوہ 4 قسم کے مال ایسے ہیں جن پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، وہ مال تجارت ہے، یعنی ایسا مال کہ جس کو آپ نے خریدتے ہوئے جس کو بیچنے کی نیت ہے، چاہے وہ پلاٹ ہو چاہے کوئی اور چیزیں ہوں، سب میں اس کا اعتبار ہے۔ دوسرا، روپیہ ہو، سونا ہو یا چاندی ہو، ان 4 چیزوں پر زکوٰۃ ہوگی۔ آپ دیکھیں، ان اصولوں کے تحت اگر کسی نے آپ سے پوچھا کہ بھائی میں نے ایک پلاٹ خریدا ہے کہ جس پر میرا ارادہ یہ ہے کہ میں اسے آگے جا کے جب پیسے ملیں گے تو بنوا لوں گا، یا کرائے پر دوں گا، یا کرائے پر دیا ہوا ہے، تو آپ دیکھ لیں وہ ان 4 قسموں میں سے قسمیں آ رہی ہے۔ نہ یہ روپیہ ہے، نہ یہ سونا ہے، نہ چاندی ہے۔ مال تجارت بھی اس لیے نہیں ہے کہ خریدتا وقت آپ کو اس کو بیچنے کی نیت نہیں تھی۔ اسی طریقے سے ایک بندہ ہے جو کہتا ہے یار میرے پاس دکان میں اسپیئر پارٹس پڑے ہوئے ہیں جو میں سیل آؤٹ کرتا ہوں، تو کیا ان اسپیئر پارٹس پر میری زکوٰۃ ہوگی؟ اس کا جو مالیت ہے، اس کی جو مالیت ہے وہ 1 لاکھ روپے ہے۔ تو اب دیکھ لیں، سونا چاندی یا روپیہ تو نہیں ہے، لیکن یہ اسپیئر پارٹس مال تجارت میں آئیں گے، یعنی یہ وہ ہے جس کو خریدتے ہوئے آپ نے اس کو بیچنے کی نیت کی تھی۔ ایک بندہ ہے جو کھیل کود کا سامان اپنے پاس رکھتا ہے اور بچے وہاں پلے لینڈ میں آتے ہیں، اب وہ کہتا ہے اس کھیل کود کے سامان پہ زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو آپ دیکھ لیں یہ مال تجارت ہے یا نہیں ہے؟ تو یقیناً یہ مال تجارت نہیں ہے کہ اس کو خریدتے وقت بیچنے کی نیت نہیں تھی۔ ہاں، اس سے حاصل ہونے والا جو فائدہ ہوگا وہ روپے کی صورت میں ہوگا، جیسے کرائے پر دیا جانے والا مکان، اس سے جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ روپے کی صورت میں ہوتا ہے۔ اگر یہ نصاب کو پہنچ جائے گا تو زکوٰۃ ہوگی۔ میں آج کی بات کر رہا ہوں، یعنی آج 20 مئی 2019 جو زکوٰۃ کا نصاب بن رہا ہے وہ 44,000 روپے تقریباً کم و بیش بن رہا ہے۔ تو اگر کسی کے پاس اتنی مالیت کا سونا ہو اور چاندی بھی اس کے ساتھ مکس ہو، یا روپیہ اس کے ساتھ کچھ تھوڑا بہت ہو، تو پھر ایسے بندے پر زکوٰۃ ہوگی۔ یا صرف چاندی ہے، یا صرف روپیہ ہے، اس پر سال گزر گیا ہے اور 44,000 روپے سے زیادہ کی مالیت ہے تو اس پر زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ صرف اگر سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ روپیہ ہے، نہ مال تجارت، صرف اگر کسی کے پاس سونا ہے تو اس کا پھر 7.5 تولہ ہونا ضروری ہے۔ لیکن اگر سونے کے ساتھ چاندی یا کوئی روپیہ یا مال تجارت بھی ایڈ ہو جاتا ہے تو پھر 44,000 کی مالیت دیکھی جائے گی۔ جس کے پاس یہ ہوگا اسے زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے۔ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیے، ان کا حساب لگائیے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پابندی سے زکوٰۃ ادا کیجیے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب الیم، کہ جو اپنے مال کو، سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے زکوٰۃ نہیں دیتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ